خداوند عالم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اے ایمان والو، اللہ تمہارا ولی ہے اور رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ آیت پنجتنی آیت ہے، جس کو آیہ ولایت بھی کہا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے 3 ولایتوں کا اعلان کیا ہے۔ اور ہمارے کلمے کے بھی جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ 3 حصے ہیں۔ جب اللہ نے کہا کہ اللہ تمہارا ولی ہے تو ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، اور جب اس نے کہا کہ رسول تمہارا ولی ہے تو ہم نے کہا محمد رسول اللہ۔ اور جب تیسرے حصے میں اس نے نام نہیں لیا مگر اس نے نشانیاں بتائیں، اور ہم نے ان نشانیوں پر اپنے مولا علی کو پورا اترتے ہوئے دیکھا تو ہم نے کہا علی ولی اللہ۔ یہ جو کلمہ ہے ہمارا حیدری بابا سے بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ ولایت علی بن ابی طالب کوئی 1-2 دن کی بات نہیں ہے، صدیوں کا سفر ہے، صدیوں کا سفر ہے۔ اور اس سفر میں جو اہم رول ادا کرنے والے لوگ ہیں وہ ہماری مائیں ہیں۔ یہ جو ولایت علی بن ابی طالب ہے یہ ہماری ماؤں کی مرہون ملت ہے، ولایت علی بن ابی طالب، کیونکہ یہ ماؤں کی شیر میں ہم نے پی، ٹھیک ہے، اور ماؤں کے پاکیزہ رحموں سے منتقل ہوتی ہوئی یہ ہمارے دلوں میں جا گزی ہوئی۔ ایسے یہ ولایت آپ کے دلوں کے اندر نہیں آ گئی، اس میں خواتین کا بہت بڑا رول اور بہت بڑا کردار ہے۔ ہمیشہ سے جو ولایت ہے اس کے میدان میں خواتین آپ کو معصومین کے ہم قدم نظر آتی۔ صرف کربلا میں امام حسین خواتین کو لے کے نہیں آئے بلکہ یہ پیچھے سے چلا آ رہا تھا۔ ہر میدان جنگ میں خواتین موجود رہیں، ہر میدان جنگ میں خود جناب فاطمہ زہرا بھی موجود ہوتی صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تاریخ میں ایک مثال موجود ہے، حرہ بنت حلیمہ سعدیہ، یہ بصرہ سے چلی اور حاکم شام کے دربار میں آئی، اور جب وہاں پہنچی تو دربار کے دروازے پر جب پہنچی اس وقت ظاہر ہے کہ مولا کائنات کی تو شہادت ہو چکی تھی اور حاکم شام نے حکمرانی اس کی ہے، وہ حکمرانی کر رہا ہے۔ اب یہ پہنچی، بصرہ سے چلی اور امیر شام کے دروازے پر آئی، اور وہاں اندر جانے لگی تو جو دربار کھڑا تھا اس نے کہا کہاں جا رہی ہے؟ کہا کہ میں حاکم سے ملنے کے لیے۔ کہا آپ نے وقت لیا؟ کہا کہ ہمیں وقت لینے کی ضرورت نہیں، یہ ہمارے نوکر ہیں۔ دیکھیں یہ علی والوں کا جو طریقہ کار تھا، جو روش تھی، وہ بڑے بڑے درباروں سے بھی خوف زدہ نہیں ہوتی۔ تو کہا کہ یہ ہمارے نوکر ہیں، ہمارے غلام ہیں۔ کہا تم کیسی باتیں کر رہے ہو، وہ حاکم شام ہیں، حکومت میں ہیں، اس وقت حکومت ان کی ہے۔ تو کہا یہ حکومت نہیں، مہلت ہے۔ اب یہ جو زبان ہے یہ کس کی عطا کرتا ہے؟ یہ جناب زینب کی عطا کرتا ہے۔ جناب زینب نے محمد وآل محمد، یزید کے دربار میں جناب زینب نے کہا تھا کہ یہ جو تو حکومت تجھے میری لیے، یہ حکومت نہیں، یہ مہلت ہے۔ یہ جناب زینب کی روش ہے، جناب زینب کا کردار کہ جو خواتین کے اندر نظر آ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جناب زینب نے جب کوفے میں تھی تو تربیت تو کر ہی رہی تھی، جب مدینے میں تھی خواتین کی تربیت کر رہی تھی، ایسے فارغ تھوڑی تھی۔ جناب زینب بھی اپنے حصے کا کام کر رہی تھی۔ یہاں جو ولایت جو رکھتی ہیں نا خواتین، وہ کسی زمانے میں بھی ہوں، چاہے وہ عام خواتین ہوں اور چاہے وہ خاص ہوں، چاہے وہ امام کی بیٹی ہو، امام کی بہن ہو، امام کی بیوی ہو یا امام کی کنیز ہو، وہ اپنا کام کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے، وہ ہر زمانے میں اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اب انہوں نے کہا کہ ہمیں اندر جانے دو. اب جب دربار میں وہاں دربار لگا ہوا تھا، وہاں جب دروازے پہ شور ہوا تو امیر شام نے کہا کہ یہ کون ہے، کیوں دروازے پر شور ہے؟ کہا اس طرح سے یہ خاتون آئی ہے، اپنا نام حرہ سعدیہ بتا رہی تو ملنا چاہ رہے ہیں. کہا کہ اچھا اندر بھیجو. درباریوں نے کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں؟ کہا کہ میں بہت اچھی طرح اس خاتون کو جانتا ہوں. کہا یہ وہ ہے کہ جنگ صفین میں جب علی کا لشکر مزمحل ہو رہا تھا تو اس نے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے حضرت علی کے فضائل پڑھے اور وہ بھاگا ہوا لشکر واپس آیا. یعنی یہ فضائل جو ہیں ہمارے اندر جوش پیدا کرتے ہیں، ولولہ پیدا کرتے ہیں. کہ یہ وہ ہے کہ جس کی وجہ سے پہلے ہمارا لشکر مزمحل ہو رہا تھا، اس کے بعد علی کے لشکر پہ ہم نے حملہ کیا، وہ شکست کھا رہا تھا کہ اس نے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے جو فضائل علی کے بیان کیے تو ان کے اندر دوبارہ جوش پیدا ہوا، وہ واپس آگے ہم پہ پڑے اور نتیجے میں ہمیں شکست ہوئی. کہ اس خاتون کی وجہ سے ہمیں شکست ہوئی. یعنی دیکھیے اس لیے تو ہم یہ فضائل بیان کرتے ہیں. یہ فضائل صرف ایسا نہیں کہ ہم اس سے خوش ہو جاتے ہیں یا ہماری مجلس کو قبولیت مل جاتی ہے، اس میں ہمارے اندر بھی تبدیلی آتی ہے. سب سے بڑی جو تبدیلی ہے فضائل کی کہ انسان کے اندر غیرت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر جوش پیدا ہوتا ہے اور وہ ایک قدم آگے کی طرف بڑھتا ہے. اس کی اندر جو کمزوریاں ہوتی ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں کہ جب فضائل بیان ہو رہے ہوتے ہیں تو کمزور سے کمزور آدمی بھی اپنے اندر طاقت محسوس کرتا ہے، اس کے اندر ایک تبدیلی محسوس ہوتی ہے. یہ ان فضائل کا اثر ہوتا ہے. اسی لیے رسول خدا نے فرمایا کہ زینوا مجالسکم بالذکر علی ابن ابی طالب. زبان کے ساتھ دل بولا. میں نے اس لیے کیا کہ زبانیں تو بول ہی رہی ہیں، اگر دیکھوں دل بھی بول رہا ہے. زبان کے ساتھ دل بولا، ہر ایک میزان میں تولا، غدیر خم پہ نبی بولا، ایمان نعرہ حیدری حیدری، آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب جب ان کو اندر بلا لیا گیا تو معاویہ نے طنز کیا، کہا کہ تم تو علی والی ہو، آج ہمارے دروازے بھی جیسے نظر آ رہے. تو کہا کہ علی نہیں مرے، عدالت مر گئی. دیکھیں ہم یہاں سے کل کی مجلس سے متصل ہو گئے کہ جہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیوں ضروری ہوتا ہے کہ اس کرسی پہ خدا کا بنایا ہوا نمائندہ ہو تاکہ عدالت اور عدل زندہ رہے، تاکہ عدالت زندہ رہے. تو کہا علی نہیں مرے، عدالت مر گئی. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا بصرہ میں جو تمہارا گورنر ہے اس نے تباہی مچا رکھی ہے. اب دیکھیں یہ علی والی ہے کیسے جرأت سے کلام کر رہی ہے. کہا کہ لوگوں کا حق چھین رہا ہے. تو ایک مرتبہ اپنے اس نے کاتب کو حکم دیا کہ اس کی معزولی کا خط لکھو، اور خط لکھ کے وہ لیٹر لکھ کے حرہ کو پکڑایا. کہا تم اپنے ہاتھ سے جا کے اسے معزول کرو، یہ ہمارا حکم ہے. اور پھر پوچھا کہ دیکھو کیا ہم بھی عدل کرتے ہیں نا؟ تو اب یہاں یہ پھر دیکھیے جرأت کا مظاہرہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ خدا کی خاطر عدل کرنا اور ہے اور اپنی عزت بچانے کی خاطر عدل کرنا وہ اور ہے. لیکن اب یہ روش دیکھ رہے ہیں، یہ جذبہ، یعنی جو علی والا ہوتا ہے اس کے اندر ایک آگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کسی بڑے سے بڑے دربار میں بھی پہنچ کے وہ علی کی محبت سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. جس کے اندر علی کی محبت جس کے وجود کا حصہ بن گئی ہے، جاں گزی ہو گئی ہے، وہ کبھی بھی علی کی محبت سے ہاتھ نہیں اٹھائے گا. اسی طرح زید شہید وہ پہنچے تھے حجاج بن یوسف کے دربار
اور جب ان کو گرفتار کر کے لایا گیا تو ہونٹ ان کے پھٹے ہوئے تھے، ان کو مارا پیٹا گیا، زخمی تھے بری طرح سے، ہاتھ ان کے بندھے ہوئے تھے. تو ان سے پوچھا، ان سے کہا گیا کہ آخری بات کرو بس، یعنی آخری بات، تمہارا اب سر قلم کیا جائے گا. تو انہوں نے فضائل علی بیان کرنا شروع کر دیا اور بتایا کہ ہماری آخری بات بھی علی ہے اور ہماری پہلی بات بھی علی ہے. وہی بات جو میں نے آپ کو 27 سفر کی مجلس میں کہی تھی کہ امام کیا اہمیت رکھنا چاہیے ہماری زندگیوں کے اندر، کہ جب آپ اپنی زندگی کی لسٹ بنائیں تو ترجیحات میں سب سے اوپر امام ہو، یعنی آپ کی بات شروع بھی امام سے ہو، ختم بھی امام پہ ہو. یہ حق ہے وقت کے امام کا کہ آپ کی بات شروع بھی امام سے ہو، ختم بھی امام سے، زندگی بھی شروع امام سے اور ختم بھی امام سے. ٹھیک ہے، جب بات بنتی ہے پھر کہا جا سکتا ہے کہ اب آپ کا نام امام کے لشکر میں آ سکتا ہے. اور جب انہوں نے فضائل بیان کیے تو ایک مرتبہ امیر شام نے کہا کہ کیا بات ہے، تم بنی ہاشم بڑے فصیح و بلیغ ہوتے ہو، تم ایسی بات کرتے ہو کہ سامنے والا لاجواب ہو جاتا ہے، یہ فصاحت اور بلاغت تمہیں کہاں سے ملی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بچپن سے خطبہ جناب فاطمہ زہرا اور دیوان ابو طالب یاد کروایا جاتا. صلی اللہ محمد خطبہ فاطمہ زہرا، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے ہمیں اپنے بچوں کو یاد کرانی چاہیے. ابھی جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ بڑے آسانی سے یہ کام کر سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ بچوں کے اندر جرت پیدا ہوگی، بچوں میں فصاحت و بلاغت پیدا ہوگی. جو بچوں میں کمزوریاں نظر آتی ہیں وہ ساری دور ہو جائیں گی. بچوں کے اندر فصاحت و بلاغت، زبان ان کی فصیح ہو جائے گی، جرت پیدا ہوگی. تو کہا کہ فصاحت و بلاغت ہماری اس لیے ہے. ضرور پڑھ لیجیے صلی اللہ محمد اور دیکھیے کیسے اچھے امام ہمیں خدا نے عطا کی. ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے، اور ان کے فضائل اتنے ہیں کہ وہ بیان سے باہر ہیں. آپ فضائل بیان کرتے چلے جائیں اور فضائل در فضائل چیپٹرز جو ہیں وہ کھلتے چلے جاتے ہیں. رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا اور میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو وہاں میں نے دیکھا ایک درخت مجھے نظر آیا کہ جو بڑا، اس کی خوشبو نے مجھے متاثر کیا، اس کی خوشبو مجھے کھینچ کر اس طرف لے گئی. تو میں نے کہا جبرائیل یہ درخت تو بہت ہی، اس کی خوشبو بہت اچھی ہے. کہا کہ یا رسول اللہ اس کا پھل کھائیں، اس کا پھل اس سے بھی زیادہ خوشبودار. تو کہا جبرائیل نے مجھے وہ پھل توڑ کر دیا، میں نے وہ کھایا اور وہ کھانے سے میں دل ملول نہیں ہوا. یعنی پھل وہ خدا کی نعمت ہے کہ جب آپ کھاتے ہیں تو ایک خوشگوار احساس آپ کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے. خاص طور پہ انگور وغیرہ کے لیے کہا گیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کے اندر ایک خوشگوار احساس پیدا کرتی. پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں تھوڑا سا اور آگے گیا تو ایک اور اسی طرح کا درخت نظر آیا اور اس کی بھی خوشبو ویسی. میں نے کہا جبرائیل اس کی بھی خوشبو بڑی اچھی ہے. کہا یا رسول خدا اس کا بھی پھل کھا کے دیکھیں، اس کا پھل بھی اس سے زیادہ اچھا ہے اس کی خوشبو سے. کہا وہ پھل بھی میں نے کھایا. میں نے کہا جبرائیل میں نے ساری جنت کی سیر کی، ایسے درخت میں نے کہیں نہیں دیکھے، یہ بتاؤ ان درختوں کا نام کیا ہے؟ کہا یا رسول خدا ایک درخت کا نام حسن ہے اور ایک کا نام حسین ہے. صلی اللہ محمد. کہا کہ آپ جب خداوند عالم نے یہ جو آپ نے پھل کھائے ان درختوں کے، اس کی خوشبو کو آپ کے صلب میں قرار دیا اور آپ کی ایک بیٹی پیدا ہوگی آپ کے صلب سے، اس کا نام فاطمہ ہوگا، اس کی شادی آپ علی سے کریں گے اور ان سے آپ کے 2 نواسے پیدا ہوں گے. ایک کا نام حسن ہوگا، ایک کا نام حسین ہوگا. اس کے بعد محمد بلند تر صلوات
محمد و آل محمد. رسول اللہ خدا فرماتے ہیں کہ جب میرے دونوں نواسوں کی ولادت ہو گئی تو میں نے ایک دن جبرائیل سے کہا کہ مجھے بڑا اشتیاق ہو رہا ہے کہ میں ان درختوں کی خوشبو کو سنوں. تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول خدا وہ تو آپ کے پاس ہی ہے. کہا کہ کیسے؟ کہا یہ دونوں آپ کے حسن اور حسین، آپ کے دونوں نواسے، آپ ان کی خوشبو کو سنیے، ان کے پاس سے آپ کو انہی درختوں کی خوشبو آئی. تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب مجھے اشتیاق ہوتا تھا کہ میں ان درختوں کی خوشبو کو سنوں تو میں اپنے نواسوں حسن اور حسین کو سنتا تھا. یاد رکھو کہ یہ میری زندگی کا ثمر ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب دیکھیے اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ جہاں رسول خدا اتنی بڑی بات کریں. درود پڑھ لیجیے بابا سے. صلی اللہ محمد و آل محمد. اب دیکھیے دین یہ جو ہے نا، یہ دین حق ہے اور ہر زمانے میں خدا اپنے ولی کو بھیجتا. ہر زمانے میں خدا کا ولی ہوتا ہے دین کی حفاظت کرنے کے لیے. یہ یاد رکھیں کہ جو ولایت ہے نا ایک سسٹم ہے، سسٹم، اور سسٹم سے جو ٹکرائے گا، ٹھیک ہے، اگر اس سسٹم سے کوئی دوسرا سسٹم ٹکرائے گا تو یہ خدا کا سسٹم ہے، یہ نہیں گرے گا، وہ سسٹم گر جائے گا. اب دیکھیں ہر زمانے میں خدا کا ولی تھا اور اس کے مقابلے میں طاغوت بھی تھا، نمرود تھا، فرعون تھا، ٹھیک ہے، یہ سب لوگ جو تھے، قارون تھا. یہ جب اس سسٹم سے ٹکرائے تو کیا ہوا کہ یہ گر گئے، ٹھیک ہے. اور وہ سسٹم تو آج تک قائم ہے. بے شک یہ طاغوت اس کے مقابلے میں کھڑا ہے، اپنی جد و جہد پوری کر رہا ہے، لیکن اس سسٹم کو گرا نہیں سکتا. اب یہ جو ولایت کا سسٹم ہے، یہ چاہے کسی انسان میں ظہور کرے، ولایت کسی بھی انسان میں ظہور کر سکتی ہے، ہم سب کو بھی ملتی ہے، درجوں کے حساب سے ملتی ہے نا. اب جتنا آپ محنت کریں گے وہ لے لیں، اللہ دیتا سب کو ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہمارے پاس ولایت علی ابن ابی طالب ہے. اب آپ کی یہ طاقت ہے، آپ کے اندر ظرف ہے، آپ کی صلاحیت ہے کہ آپ اس ولایت علی ابن ابی طالب کی تجلی جو آپ پہ پڑ رہی ہے، پڑ سب پہ رہی ہے، اب آپ کے اندر جو ریسیونگ ہے، پاور ہے، وہ کتنی ہے. جیسے مجتہدین جتنی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے بھی آنکھوں سے حجابات ہٹ جاتے ہیں. جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے رہیں گے ولایت کی جو پاور بڑھتی رہے گی، حجابات ہٹتے رہیں گے، ٹھیک ہے. اب وہ ولایت کسی اگر انسان کے اندر ظہور کر رہی ہو، کسی قوم میں ظہور کر رہی ہو، کسی کے کردار میں ظہور کر رہی ہو، کسی ملک میں ظہور کر رہی ہو، تو وہاں بھی وہ جو طاغوت کا سسٹم اس سے جب ٹکرائے گا تو وہ گر جائے گا، ٹھیک ہے. اب دیکھیے حضرت موسیٰ اپنے زمانے میں قارون ان کے مقابلے پر آئے اور اس نے ایک عورت کو تیار کیا، اسے پیسے دیے، کہا کہ سرے بازار ان پہ الزام لگاؤ اور ان کو بدنام کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ پیسے لے کے بازار میں کھڑے ہو کے اس نے حضرت موسیٰ پر الزام لگایا. حضرت موسیٰ کو جلال آئے، اللہ کے ولی ہیں. ایک مرتبہ جیسے جلال میں آئے وہ عورت گھبرا گئی، ڈر گئی. اس نے فوراً اقرار کر لیا کہ مجھے اس طرح سے پیسے دی گئے. اب حضرت موسیٰ نے پروردگار سے کہا ان کو اللہ زمین میں دھسا. یہ جتنے بھی لوگ ہیں چنانچہ وہ زمین میں دھسنے لگے. اب وہ معافی مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں حضرت موسیٰ کے سامنے، لیکن انہوں نے معاف نہیں کیا. جب وہ زمین میں دھس گئے تو خدا نے کہا کہ اے موسیٰ وہ گڑ گڑا رہے تھے، تم نے معاف نہیں کیا، لیکن اگر وہ میرے سامنے گڑ گڑاتے تو میں انہیں معاف کر دیتا. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ جو خواہشات ہوتی ہیں نا وہ انسان کو زمین میں دھسا دیتی. خواہشات انسان کو زمین کے اندر دھسا دیتی ہے. درود پڑھ لیجیے خدا سے انسان کو دور کر دیتی. اور انسان کا جو قلب ہے، اس سب سے زیادہ اثر کس پہ پڑتا ہے؟ قلب کے اوپر. یہ جو ہمارا قلب ہے اس پہ اثر پڑتا ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ انسان
جب آہستہ آہستہ خدا سے دور ہوتا ہے خواہشات لمبی ہونی شروع ہوئی, آہستہ آہستہ خدا سے دور ہونے شروع ہوئے, خدا سے دور ہوئے قلب خراب ہونا شروع ہوا, اس میں حیوانیت پیدا ہونے لگتی, قلب کے اندر حیوانیت پیدا ہو جاتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا ہمارے ملک میں بھی, پوری دنیا میں کیسے کیسے بعض اوقات واقعات ہو جاتے ہیں کہ حیوان بھی شاید ایسا کام نہ کرے جیسا کام انسان بعض اوقات کر جاتا ہے, تو ان کے اندر دلوں میں اصل میں حیوانیت پیدا ہو جاتی ہے. اور خدا نے کہا ہے نا قرآن میں کہ بعض انسان ایسے ہوں گے حیوان سے بدتر ہوں گے, کہ حیوان بھی وہ کام نہیں کرتا ہوگا, تو قلب میں حیوانیت پیدا ہو جاتی ہے. اب یہ جھوٹ بول رہا ہے, ملاوٹ کر رہا ہے, کسی یتیم کا مال کھا رہا ہے, کسی کا مال غصب کر رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ ساری کیا چیزیں کہ قلب کے اندر ملاوٹ جو ہے وہ اس قدر قساوت پیدا ہو گئی ہے. ضرور پڑھ لیجیے صلی اللہ محمد. اب دیکھیے دونوں رخ ہیں خواہشات کے, جو خواہشات ہیں ضرور ایسا نہیں کہ آپ کو منع کیا جا رہا ہے کہ آپ کوئی خواہش نہ رکھیں, اس میں پازیٹیو بھی ہے نیگیٹو بھی ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں ہم اچھی خواہشات بھی رکھ سکتے ہیں, اچھی آرزویں بھی رکھ سکتے ہیں. مثلا کوئی یہ آرزو کرے کہ پروردگار تو مجھے توفیق دے دے کہ میں تیری عبادت کروں. پروردگار یہ بھی تو ایک وش ہے نا, آرزو ہے کہ پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ کوئی رات ایسی ہو کہ میں تیری مناجات کروں. پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ کوئی کام ایسا ہو جو تو مجھ سے لے اپنی مخلوق کے لیے. پروردگار کوئی وقت ایسا ہو کہ تو مجھے توفیق دے دے کہ میں تیری کتاب سے کچھ سیکھوں یا میں تیری کتاب کو پڑھ لوں. یعنی یہ آرزو بھی ہم کر سکتے ہیں. اب دیکھیں جن ہستیوں کو ہم مانتے ہیں ہمارے مولا, اب ہم جب مولا کا نام لیتے ہیں نا تو تصور میں صرف مسلح آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. بعض اوقات جو ہے سمجھتے ہیں ہم کہ مولا کا کام صرف عبادت تھا. نہیں, عبادت تو وہ مجسم خود عبادت تھی, عبادت تو وہ کر ہی رہے تھے, لیکن اپنی سخت زندگی کے باوجود حضرت علی کو جب حکومت ملی کتنی سختی ہے, چاروں طرف سے آپ کے اوپر پریشر ہے, لیکن راتوں کو آپ مخلوق کے خدا کی خدمت کرتے ہیں. پورا دن آپ کیسے گزار رہے ہیں, چاروں طرف سے مسائل ہی مسائل ہیں, لیکن رات کو آپ بھولتے نہیں ہیں کہ آپ کو یتیموں کو کھانا پہنچانا ہے, بیواؤں کی مدد کرنا ہے. یہ ہمارے امام ہیں کہ جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہیں کس طرح سے زندگی کو اپنی زندگی کا جو سسٹم ہے, جو نظام ہے, اسے بنانا کیسے. ہم ایک نظام ہمیں بنا کے دیا ہے طاغوت نے, ہم سب اس میں ڈھل گئے, اسی میں ہمارے گھر ڈھل گئے, ہمارے بچے اسی روٹین پہ چلے جا رہے ہیں, اور کبھی بھی ہم نہیں سوچتے کہ آخر ہمارے مولا نے بھی تو کوئی سسٹم ہمارے لیے بنایا ہوگا, اور وہ نہج البلاغہ میں ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں. اگر ہم انہیں پڑھیں تو وہ ساری چیزیں نہج البلاغہ کے اندر موجود ہیں. معروف قرخی ایک شخص تھا اور وہ بڑا عبادت گزار تھا. ایک دن رات کو اپنے بستر میں سو رہا تھا, چھت پر کوئی آواز آئی. اس نے کہا کون ہے چھت پر؟ تو آواز آئی کہ میں اپنا اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں, اونٹ میرا کھو گیا ہے, اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں چھت پر. اس نے کہا اونٹ چھت پہ کیسے ملے گا؟ ایک تعجب خیز بات ہے نا کہ اونٹ کیسے چھت پہ چلا گیا. اونٹ جیسی مخلوق کوئی بلی تو ہے نہیں کہ جو چھت پہ چلی. اس نے کہا تعجب کی بات ہے, اونٹ کیسے چھت پہ ملے گا؟ اس نے کہا جس طرح اونٹ آواز آئی کہ جس طرح اونٹ چھت پر نہیں مل سکتا, اسی طرح نرم بستروں میں خدا نہیں مل سکتا. اگر تم سمجھ رہے ہو یہ مطلب کیا کہ ہم چاہیں کہ ساری آسائشیں بھی میرے پاس ہوں اور میرے پاس خدا بھی مل جائے مجھے, مولا بھی میرے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جائیں. کسی دن صبح ہو, بیل بجے اور میں دیکھوں کہ مولا کھڑے اور میرا شکریہ ادا کریں کہ تم نے یہ کام کیے اور میں تمہارے لیے آ گئی.
یعنی مجھے کوئی تکلیف نہ ہو، میرا کوئی بال بھی بیکا نہ ہو، میں ٹس سے مس نہ ہوں. ٹھیک ہے. تو یہاں اس نے کہا کہ جس خدا کو تم ڈھونڈ رہے ہو، کیونکہ اس کے دل کے اندر نا خدا کی تلاش تھی. آپ دیکھیں جو ہدایت چاہتا ہے نا تو مرشد خود چل کے اس کے دروازے پر آ بھی جاتا ہے، امام بھی دروازے پہ آ سکتا ہے. یہ طلب کی بات ہے. اندر جو ہدایت چاہتا ہے خدا ہدایت کو چلا کے اس کے پاس بھیج دیتے، ہدایت چل کے اس کے پاس آ جاتی ہے. اب یہ معروف کرتی، اس کو ایک دن لوگوں نے دیکھا، یہ چلا گیا، گھر سے نکل گیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، بڑی دولت تھی، سب کچھ گھر بار سب چھوڑ کے نکل گئے. اور ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ ایک تالاب کے کنارے بیٹھا ہوا ہے اور پیبند زدہ اپنا لباس سوئی سے اس کو سی رہا ہے. اب لوگ وہ جانتے تھے، اس کے پاس آئے، کہنے لگے یہ کیا حال بنائی ہے، اتنا اچھا تمہارا گھر بار سب کچھ دولت، یہاں پہ وہ ساری دولت چھوڑ کے یہاں آ گئے. تو وہ سوئی جس سے یہ سی رہا تھا اس نے تالاب میں پھینک دی، اور جیسے ہی پھینکی مچھلیاں وہ سوئی لے کے اپنے منہ میں تالاب سے باہر آئی. سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ، مچھلیاں باہر آئیں وہ سوئی لے کے تالاب سے. تو اس نے کہا کہ دیکھو جس دولت کی تم بات کر رہے ہو وہ دولت میرے پاس اب پہلے سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن جس دولت کی تلاش میں ہوں اس کے لیے سالم قلب چاہیے، قلب سلیم چاہیے اس کے لیے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کہ یعنی خدا اور امام یہ ہمارا قلب سلیم چاہتے، قلب سلیم، ٹوٹا پھوٹا قلب نہیں ان کو چاہیے، سالم چاہیے، بالکل سالم. المنتظر وہ جو بھی آواز آپ نے نینا نکالی وہ نکالے تاکہ قلب سلیم ہو جائے ہمارے. یا امام المنتظر، یا وارث خون حسین، اے ہماری درسگاہ، آپ کا سیدھا راستہ، سعادتوں کا راستہ، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات. امیر المومنین ہے، کبھی اس کو پڑھیں تو اس میں امام یہی فرماتے ہیں کہ پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں اس دن سے کہ جس دن تیرے پاس آؤں اور قلب سلیم لے کر، میرا قلب جو ہے وہ قلب سلیم ہو اس دن. ٹھیک ہے، یعنی اس دن جس دن سب جمع ہوں گے، جو اصل بارگاہ جس دن خدا کی لگے گی اس دن قلب سلیم ہمارے پاس ہونا چاہیے. تو خدا اسے فوراً خرید لے گا، فوراً اس کو قبول کر لے گا. اماموں کا ساتھ دینا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور یہی امام حسن مجتبیٰ جو قریبی افراد تھے، جو مولا مولا کر رہے تھے، جو قریب ترین افراد تھے. دیکھیں ایک جملہ بڑا سخت ہے کہ امام حسن کی سیرت پر جو عمل نہیں کر رہا اور صرف زبان سے مولا مولا کر رہا ہے، امام خود اس کے لیے ایک جملہ کہا، یہ میرا جملہ نہیں. امام کیا فرما رہے ہیں کہ جو سیرت پر عمل نہیں کر رہا، صرف زبان سے ہمیں مولا کہہ رہا ہے، کیونکہ امام حسن نے اس چیز کو فیس کیا. تو انہوں نے بھی ارشاد بھی فرمایا، جب ایک چیز کو انہوں نے فیس کیا تو فرمایا کہ جو ہماری سیرت پر نہیں چل رہا، صرف زبان سے مولا کہہ رہا ہے، عمل نہیں کر رہا، تو میں حسن مجتبیٰ ایسے شیعوں پر لعنت بھیجتا ہوں. سخت جملے ہیں امام کی، لیکن ہمیں یہاں ہوشیاری پکڑنی ہوگی، کیونکہ جو قریبی لوگ تھے امام کے انہوں نے ہی خط لکھے معاویہ اور کہا کہ تم کہو تو امام کو زندہ تمہیں چاہیے امام یا مردہ چاہیے، یا امام ہم تمہیں دیں گے، تم میدان جنگ سجاؤ، میدان تک امام کو لانا ہمارا کام. اب بتائیے کہ کیا یہ شیعہ امام کی معرفت نہیں رکھتے تھے؟ کیا نہیں جانتے کہ یہ امام دنیا کا بنایا ہوا امام نہیں ہے،
یہ تو ہماری زبان سے جو لفظ نکل رہا ان تک پہنچ رہا ہے. کیا نہیں جانتے تھے کہ جو بات ہم کر رہے ہیں، جو کام ہم کر رہے ہیں، لیکن وہی بات کہ خواہشات انسان کو زمین میں دھسا دیتی ہیں، پھر ان کو امام بھی نظر آتا ہے، پھر وہ امام کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے. تو اس وقت معاویہ نے سفید کاغذ ایک بھیج دیا امام کو اور کہا کہ آپ کی شرائط پہ صلح ہوگی، آپ کی شرائط کے اوپر. امام دستخط کر کے اپنے بھیج دی. اور یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہی وہ جگہ تھی کہ جہاں سے امام نے اسے اپنے جال میں پھنسایا. اور امام حسن مجتبیٰ کو کبھی بھی کمزور مت سمجھیے. امام نے ایسا پھنسایا، جو شرائط لکھی امام نے، ظاہراً تو اس نے وہ شرائط پھاڑ کے پھینک دی، لیکن امام نے زندگی کی آخری سانس تک اسے شرائط پر پابند رکھا، جکڑ کے رکھا، ہلنے نہیں دیا. اور یہی وجہ بنی امام کی شہادت، یہی وجہ بنی کہ امام کو 7 بار زہر دیا گیا، لیکن امام نے اس کو ہلنے نہیں دیا. امام نے ایسا انتظام کیا. امام نے جو شرائط لکھی تھی، لیکن پہلی شرط امام نے یہ لکھی تھی کہ وعدہ کرو کہ تم قرآن اور سنت پر عمل کرو. یعنی پہلی شرط میں ہی امام نے اسے قرآن اور سنت کا باغی قرار دیا. پہلی شرط میں ہی کہ یہ اگر قرآن اور سنت پر عمل کرنا ہوتا تو کیا امام لکھتے کہ تم قرآن اور سنت پر عمل کرو گے. پھر دوسری شرط لکھی کہ میرے بابا کی کردار کشی بند کرو. جو ممبروں سے اور جمعہ کے خطبوں میں مولا کو برا کہا جا رہا تھا، امام حسن مجتبیٰ ان مجموعوں میں ہوتے تھے، مگر دیکھیں برداشت کر رہے ہیں. امام نے فرمایا وہ کردار کشی بند کی جائے. پھر کہا کہ جتنے ہمارے سپاہی شہید ہوئے جنگوں میں، ان کے وظیفے اس نے بند کر دیے. ان کی بیواؤں کو، یتیموں کو کچھ نہیں مل رہا تھا، تو کہا کہ وہ وظیفے ہمارے جاری کرو. پھر چوتھی شرط کیا رکھی؟ امام نے فرمایا جب تک تو زندہ ہے حکومت کر، لیکن میں تجھے اجازت نہیں دیتا کہ تو اپنا کوئی ولی عہد بنا. تیرے بعد اگر میں زندہ ہوا تو میں حکومت کروں گا، ورنہ میرا بھائی حسین حکومت کرے. اب دیکھیں یہ شرائط رکھ کے امام نے اس کو بے نقاب کرنا لوگوں کے سامنے، کیونکہ لوگوں کے سامنے جو اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا کہ اس سے بڑا اسلام کا ہمدرد کوئی نہیں ہے، وہ لبادہ اتارنا تھا. اور وہی ہوا کہ جب اس نے امام کی شرائط کو اپنے پیروں کے نیچے رکھا، اس کاغذ کو پھاڑا، تو اس وقت لوگوں کے سامنے اس کا جو نقاب تھا وہ اتر گیا. اور لوگ بھی سمجھ گئے کہ ہم بہت بری طرح ناکام ہو چکے ہیں، ہم نے ایک غلط فیصلہ کیا، ہم نے امام کا ساتھ کیوں نہیں دیا. کیونکہ لوگ اس کو سمجھ رہے تھے کہ بہت بڑا اسلام کا ہمدرد ہے، یہ جو کچھ ہمارے لیے کر رہا ہے وہ ہمارے لیے اچھا کر رہا ہے. دیکھیں لوگ کیا چاہتے ہیں. اور امام کے پاس دیکھیے لوگوں کو دینے کے لیے دنیا نہیں ہوتی، لوگ دنیا مانگتے ہیں. یہاں بھی یہی مسئلہ تھا، لوگ امام حسن سے دنیا مانگ رہے ہیں، لیکن امام کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں دنیا نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، بظاہر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ امام کے ساتھ جو ہوتا ہے اسے دنیا سے اپنا تعلق قطع کرنا پڑتا ہے، دنیا کی چیزوں سے اسے ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے جب اسے امام ملتا ہے. یہ امام ایسے نہیں ملتا، ٹھیک ہے، دنیا سے ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے. تو بہرحال دیکھیے کہ امام حسن مجتبیٰ نے بہت شدید لوگوں کا ایسے وقت میں سامنا کیا کہ جب آپ کو ضرورت تھی کہ لوگ آپ کے پاس ہوں، آپ کے چاہنے والے ہوں، وہ آپ کے مددگار بنے. کیونکہ یاد رکھیں کہ امام اس وقت تک میدان میں نہیں اترتا جب تک کہ لوگ اس کے ساتھ موجود. پہلے لوگوں کو میدان میں اترنا پڑے. جیسے اب زمانے کے امام کا ہم انتظار کر رہے ہیں، پہلے ہمیں اترنا پڑے گا میدان میں، امام کو میدان سجا کے دینا پڑے گا، پھر امام آئیں گے. ہم الٹا کر رہے ہیں، یعنی ہم کہہ رہے ہیں امام پہلے آ جائیں اور اپنی جادو کی چھڑی گھمائیں
اور سارے مسائل کو حل کر دیں، پھر ہم آرام و سکون سے امام کے سائے میں زندگی بسر کریں۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو پہلے میدان میں اترنا پڑے گا، کچھ لوگوں کو گردنیں کٹوانی پڑے گی، گھر بار لٹوانے پڑیں گے، اس کے بعد میں پھر وہ جو نقشہ کھینچا جاتا ہے امام کی حکومت کا، پھر وہ حکومت بنے گی۔ اب اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر شہید ہو بھی گئے تو دوبارہ آ سکتے ہیں، اس میں ضرورت نہیں گھبرانے کی۔ ہمارے ہاں رجت کا عقیدہ موجود ہے کہ جہاں ہمارے امام آئیں گے وہاں ہم بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں اس میں گھبرانے کی بات نہیں۔ لیکن امام حسن مجتبیٰ بہت مظلوم ترین امام، اور جب آخری وقت تھا تو آپ نے اسرار امامت امام حسین کے سپرد کی کہ آپ کو اتنا موقع مل گیا۔ پھر آپ کی روح پرواز ہوئی کہ آپ کو یہ موقع ملا کہ آپ نے اسرار امامت امام حسین کے سپرد کیے۔ یہ ایک دیکھیں وقت ہوتا ہے، ایک امام دنیا سے جا رہا ہے جو خدا کا نمائندہ ہے، یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ ہمارے ماں باپ نہیں ہے جو دنیا سے جا رہے ہیں، نہیں، یہ خدا کا نمائندہ ہے۔ اب جب وہ جا رہا ہے تو دوسرا امام اس کے سرحانے ہوتا ہے، یا آپ دیکھ لیں کسی بھی معصوم کی شہادت، دوسرا امام اس کے سرحانے ہوگا، وہ اسرار امامت اس کو تفویض کرے گا، اور پھر وہ امام دنیا سے اٹھ سکتا ہے۔ تو اس وقت امام حسین کی کیفیت کیا تھی کہ جس کو شاعر نے بھی بیان کیا ہے کہ تابوت سے لپٹ کر شبیر ایسے ہوئے جیسے کہ آج اٹھا سایہ علی کا سر سے۔ لیکن عزیزانو، امام حسن مجتبیٰ اس لحاظ سے خوش نصیب رہے کہ وہ بستر شہادت پر تھے اور بھائی سے کہہ رہے تھے کہ اے حسین، اگرچہ میری تکلیف، میری مصیبت ہے بہت زیادہ ہے، لیکن جو دن تمہارا ہوگا، جو کربلا میں تمہارا دن ہوگا، ایسا دن کسی کا نہیں ہوگا۔ اس لحاظ سے امام حسن مجتبیٰ خوش نصیب رہے کہ ان کا وسیع چل کے ان کے سرحانے آیا۔ لیکن یہ مصیبت تو کربلا کے لیے اٹھ رہی تھی کہ جہاں امام حسین خود چل کے اپنے وسیع کے پاس آئے، بیمار کربلا کہ جو بستر غشی پر تھے، خود امام حسین چل کے جب آخری رخصت کے لیے آئے ہیں کہ بس اب شہادت ہے، تو اسرار امامت کو تفویض کرنے کے لیے جب چوتھے معصوم کے پاس آئے تو وہ غشی کی حالت میں تھے، اور جب ان کو جگایا اور امام نے جب غش سے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ان کے سرحانے بیٹھا ہے، پہچان نہیں پائے، اور جب پہچانا تو بابا کو سلام کیا اور کہا کہ بابا مسلم بن اوسجا کیا ہوئے؟ طاقت کو دلا، مارے گئے۔ ایک ایک صحابی کا نام لے کے پوچھ رہے، پھر پوچھا میرے چچا عباس کیا ہوئے کہ جو آپ کی یہ حالت ہوئی؟ کہا مارے گئے۔ جب علی اکبر کا پوچھا نا تو اب امام سے یہ نہیں کہا گیا کہ مارے گئے، امام نے کہا سجاد، میرے اور تمہارے سوا اس وقت خیموں میں کوئی مرد موجود نہیں۔ اس وقت امام سجاد کی حالت ہوئی کہ وہ بیماری کے باوجود ایک ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھا کر میدان کی طرف جانا چاہتے تھے کہ میں اپنے بابا کا دفاع کروں گا۔ تو امام نے فرمایا کہ زینب سجاد کو روکو۔ تو اس وقت امام نے کہا کہ سجاد تمہاری ذمہ داری بہت بڑی، اب تم امام ہو، اب آنے والے وقت میں تم امام ہو، تمہاری ذمہ داری اب اور ہے، میری ذمہ داری یہاں تمام ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے جناب زینب کو دیکھیے کہ اس بیوی نے کیا کیا نہیں دیکھا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے آج آخری دن ہے نا سفر کا، پہلی محرم سے ہم جناب زینب کو فرصہ دے رہے ہیں کہ مسائل کا ذکر کریں۔ کبھی آپ سوچئے کہ ہر مسائل میں جناب زینب کا نام آتا ہے۔ کوئی مسائل ایسے ہیں کہ جس میں جناب زینب نام ہو، یعنی میں سوچتی ہوں کہ کیا کیا جناب زینب برداشت کر رہی ہیں، اور بچپن میں پہلے نانا کا جنازہ دیا، پھر اس کے بعد ماں کو اس حالت میں دیکھا کہ پہلو شکستہ،
माँ का जनाजा देखा, छोटा भाई मोहसिन उसका लाशा देखा, फिर उसके बाद अपने बाबा के सर पे ज़रबत देखी, फिर मदीने में 28 सफर को इमाम हसन मुश्तबा के जिगर के टुकड़े देखे, इसके बाद करबला में इमाम हुसैन का पामाल लाशा देखा। सुबह से शाम तक भाई लाशें लाता रहा और बहन एक लाशें करवाता रहा। और हज़रत जब आज 28 सफर को जब रुखसत हो रहे थे इमाम हसन मुश्तबा और जनाब ज़ैनब गिरिया कर रही थी, रो रही थी, तो ढारस के लिए हुसैन मौजूद थे। लेकिन शबे आशूर जब हुसैन ने आकर अपनी शहादत की खबर दी तो बीबी के मुंह से निकला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो उस वक्त बीबी ने एक जुमला कहा, भैया ये सब बर्दाश्त कैसे होगा, भैया ये मैं कैसे बर्दाश्त करूं? तो इमाम ने जुमला कहा, इमाम ने कहा बहन तसल्ली का इससे बेहतर जुमला नहीं हो सकता था। इमाम ने कहा बहन नाना मुस्तफा हमसे बेहतर थे, वो बाकी नहीं रहे। बाबा अली मुर्तजा हमसे बेहतर थे, वो भी बाकी नहीं रहे। अम्मा फातिमा हमसे बेहतर थी, वो भी बाकी ना रही। हमारे भाई हसन मुश्तबा वो हमसे बेहतर थे, वो भी बाकी ना रहे। अब जब ये सुना तो जनाब ज़ैनब ने जवाब में कहा भैया लेकिन जब नाना मुस्तफा जा रहे थे तो ढारस के लिए हमारे माँ बाप मौजूद थे, जब हमारे बाबा अली जा रहे थे तो ढारस के लिए आप दोनों भाई मौजूद थे, जब भैया हसन जा रहे थे तो ढारस के लिए आप मौजूद थे। अब जब आप भी ना रहेंगे तो ज़ैनब के दिल को कौन संभालेगा, ज़ैनब के दिल को कौन संभालेगा? ज़ैनब की आस तो आप हैं भैया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आज मेरे नाना का जनाजा उठा, जैसे आज अम्मा फातिमा हमसे रुखसत हुई, भैया मुझे तो ऐसा लग रहा है आपके जाने से आप थे तो सब थे और आज आप जा रहे हैं तो गोया सब आज ही जा रहे हैं। हज़रत यही वजह है कि जब जनाब ज़ैनब मदीने पहुंची ना शाम की कैद निभा के 1 साल के बाद और नाना के रोजे पे पहुंची तो अल्लामा रशीद तुराबी कहते हैं कि हर बीवी ने अपने आप को सवारी से उतारा। उम्मे लैला सवारी से उतरी, उम्मे फरवा सवारी से उतरी, लेकिन ज़ैनब ने अपने आप को सवारी से गिरा दिया। सैयद सज्जाद दौड़े फुकरी को पकड़ने के लिए, एक मर्तबा कहा सज्जाद मुझे ना उठाना, मैं ऐसे ही कोहनियों के बल चलती हुई नाना के रोजे पर जाऊंगी। कोहनियों के बल चलती हुई पहुंची नाना के रोजे पर, चौखट को पकड़ा या अली कह के खड़ी हुई और एक जुमला कहा नाना ज़ैनब आ गई, नाना ज़ैनब आ गई। नाना अफसोस इस बात का है कि जिंदा आ गई। नाना करबला से शाम तक आपकी उम्मत ने इतने तोहफे दिए। नाना मेरी पुश्त पर ताज़ियानों के निशान देखिए, नाना मेरी चादर छिन गई। अज़ादारों वहाँ पर जनाब उम्मुल बनीन और दीगर बीबियां भी मौजूद थी। जैसे ही जनाब ज़ैनब ने कहा नाना मेरी चादर छिन गई, एक बार उम्मुल बनीन आगे बढ़ी, आगे बढ़कर ज़ैनब का हाथ पकड़ा, कहा बीबी क्या कहा, आपकी चादर छिन गई? कहा मेरी चादर छिन गई। उम्मुल बनीन ने नजफ की तरफ रुख किया, आपके अब्बास ने ज़ैनब से शर्मिंदा कर दिया। अरे ज़ैनब ने कहा अम्मा मेरे अब्बास को गिला न देना। अरे बाजू कट गए, सर दर्द से जुदा हो गया।